السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے. اس کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر. رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس حرمت والے مہینے میں بعض لوگوں نے دین کے نام پر ایسی چیزیں ایجاد کر لیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس ماہ رجب میں رجب کے کنڈے اور پھر
صلاۃ الرغائب کا اہتمام یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا شریعت مطہرہ کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اسی مہینے میں گھروں پر، عمارتوں پر کمکمے لگا کے، روشنیاں لگا کے، شیرینی کا اہتمام، مٹھائیوں کا اہتمام، کھانے کا اہتمام، مجالس کا، محافل کا اہتمام، واقعہ معراج کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ یہ کھانے، یہ شیرینیاں، یہ مٹھائیاں، یہ کمکمے، ان کا اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ایسے معجزے آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ کئی انبیاء کو کئی معجزات سے رب ذوالجلال نے نوازا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو آپ کو دوسرے انبیاء سے ایک ممتاز مقام عطا فرماتے ہیں۔ معراج کا معجزہ انہی معجزات اور خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اس ایک معجزے کی وجہ سے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے ایک الگ اور منفرد شان، شوکت اور مقام عطا ہوا۔ اس ایک معجزے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی سرداری اور امامت کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہ معراج انسان کے شرف اور فضیلت کی دلیل ہے۔ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کا نام ہے۔ معراج مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت اور بلندی کا نام ہے۔ معراج عبداللہ کے جگر کی سرداری اور امامت کا نام ہے۔ اور معراج کا واقعہ خواہ ایک رات کا واقعہ ہے اور ایک رات کے بھی ایک حصے کا واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ
دین کے ایک بہت بڑے حصے کا احاطہ کرتا ہے۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود تمام عظمتوں کے باوجود اس واقعہ کو پوری علمی صداقت کے ساتھ کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی تعداد نے بیان کیا۔ 28 کے قریب صحابہ جو راوی ہے اس واقعہ کے، جنہوں نے واقعہ معراج کو بیان کیا، اس کی تفصیلات کو بیان کیا، مختلف چیزوں کو بیان کیا، مختلف جہتوں کو بیان کیا، اور پھر اس واقعہ کو رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں بیان کیا، اور اس واقعہ کو قرآن پاک کی جتنی بھی تفاسیر لکھی گئیں سب مفسرین نے اس کے اندر بیان کیا۔ اس واقعہ کو احادیث کے جتنے بھی مجموعے ہیں سب مجموعوں کے اندر اس واقعہ معراج کو بیان کیا گیا۔ کوئی حدیث کا مجموعہ ایسا نہیں جس میں اس واقعہ کو روایت نہ کیا گیا ہو، بیان نہ کیا گیا ہو۔ اتنی کثرت کے ساتھ بیان ہونے کے باوجود، اتنے کثیر راوی ہونے کے باوجود، تفاسیر احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا جانے کے باوجود کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ 27 رجب کو ہی پیش آیا تھا۔ اس پر اختلاف ہے۔ اس واقعہ کا مطالعہ کریں، تفاسیر کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، 6 مختلف اقوال ہیں اس واقعہ کے بارے میں۔ ایک قول امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا، جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نبوت کے فوراً بعد، پہلی وحی کے فوراً بعد واقعہ پیش آیا۔ ایک گروہ وہ جو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک گروہ اس واقعہ کو نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو بیان کرتا ہے۔ مفسرین کا، محدثین کا ایک گروہ اس واقعہ کو نبوت کے 12ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں بیان کرتا ہے، اور ایک گروہ محدثین اور مفسرین کا جو اس واقعہ کو ہجرت سے کچھ مہینے پہلے نبوت کے 13ویں سال بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 13ویں سال پیش آیا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس واقعہ معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پیش آیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ہوئی، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ معراج کے واقعہ کو بیان کرنے والے صحابہ کرام، ان میں
انصار بھی ہے، مہاجر بھی ہے، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے. ایک ایک واقعہ کو تفصیل کے ساتھ، ایک ایک سمت کو بیان کیا، ایک ایک چیز کو بیان کیا، لیکن کسی بھی صحابی نے تاریخ کے تعین کے ساتھ اس واقعہ کو بیان نہیں کیا. اور پھر واقعہ مکہ میں پیش آیا، ہجرت سے پہلے پیش آیا. ہجرت مدینہ کے 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں واقعہ معراج کا جشن نہیں منایا. مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے گھروں پر برقی کمکمے اور چراغاں نہیں کیا گیا، سجایا نہیں گیا مدینہ کو. اس واقعہ کے بعد، اس واقعہ کے دن شیرینیاں تقسیم نہیں ہوئی، بریانی تقسیم نہیں ہوئی، پلاؤ تقسیم نہیں ہوئے، محافل کا انعقاد نہیں کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں، حضرت حسن کے دور میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں کبھی بھی اس واقعہ کی یاد میں نہ مجالس کا اہتمام ہوا، نہ محافل کا اہتمام ہوا، اور نہ ہی اس واقعہ کا نام لے کر کھایا گیا. یہ سارا اس دور کی بات ہے. دین کے نام پر وہ کچھ کیا جا رہا ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر اس واقعہ کو، معراج کے واقعہ کو، اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروا کے سارے انبیاء سے، سارے رسول سے، بلکہ ساری کائنات سے آپ کو فضیلت عطا کی گئی، انبیاء کی امامت اور سرداری عطا کی گئی، آپ کی رفعت اور بلندی کا ڈنکا بجایا گیا اس واقعہ معراج سے. اور پھر اس واقعہ کی آڑ میں کھانے، حلوے، قورمے، زردے، جو اصل چیز تھی وہ بیان نہیں کی جاتی. اس واقعہ کا سبق کیا ہے؟ اس واقعہ کی نصیحت کیا ہے؟ اس واقعہ کی تعلیمات کیا ہے؟ کیا ہے اس واقعہ کے اندر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنت کا تذکرہ کیا کہ میری امت کوشش کرے اور جنت میں داخل ہو جائے. اس واقعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کر کے انسانیت کو جہنم سے ڈرایا کہ وہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے ڈر جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہوں. ان کی منزل، ان کا ٹھکانہ جنت میں رہے. اور پھر کئی لوگوں نے اس واقعہ سے اپنے عیش و عشرت کی چیزیں نکالی، اور کئی لوگوں نے اس واقعہ کا سرے سے انکار کر دیا. ایسے مفکرین اور دانشور بھی ہیں جو کہتے ہیں جی واقعہ ہوا ہی نہیں، اور ایسے مفکرین اور دانشور بھی ہیں جو کہتے ہیں واقعہ ہوا لیکن خواب کی حالت میں ہوا.
جسم کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا پر بڑا فالو کرتا ہے ان لوگوں کو، ہمارے الیکٹرانک میڈیا والے بڑے اہتمام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں ان کو کہ آؤ جی واقعہ معراج بیان کرو، اور وہ واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں اس انداز سے کہ اس واقعے کی شان شوکت اور عظمت کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ جسم کے ساتھ اس واقعہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ سیر روح کے ساتھ نہیں ہوتی، سیر قدموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی بندے سے پوچھ لو، صبح سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، فجر کے بعد پوچھو کہاں سے آئے ہو، سیر کر کے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں سیر کیا کرو، تو وہ خواب میں سیر کرے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے صبح سیر کرو۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لو۔ اسحاق صاحب بیٹھے ہیں، روزانہ فجر کے بعد جاتے ہیں، کہاں سے آئے ہو جی؟ سیر کر کے۔ تو سیر یہ جو کر کے آتے ہیں، یہ جسم کے ساتھ جاتے ہیں یا خواب میں کر کے آتے ہیں؟ اگر تو یہ سیر خواب کا نام ہے اور سیر خواب بھی ہوتی ہے تو پھر یہ فجر سے پہلے کریں، پھر فجر کی نماز پڑھنے آئے تو پھر کہیں رات ہم نے خواب میں سیر کی، میں نے سیر میں اتنا سفر کر لیا خواب میں، اور اتنا میرا خواب میں وزن کم ہو گیا، اتنی میری شوگر کنٹرول ہو گئی۔ سیر جسم کا نام ہے، جسم کے ساتھ چلنے کا نام ہے، قدموں کا نام ہے۔ یہ بات تو عام شخص کو بھی سمجھ آتی ہے، اور اللہ نے اسی لیے یہ لفظ بولا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور بندہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم روح کے ساتھ ہو تو بندہ ہوتا ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب کہنے لگ جاتے ہیں جی میت کا کیا کرنا ہے، میت کا کیا کرنا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لواحقین کہہ رہے ہوتے ہیں ایمبولینس والوں کو میت لے کے جانا ہے، کوئی نہیں کہتا جی بندے کو لے کر کے جانا ہے، بندے کا کیا کرنا ہے۔ میت کا لفظ جب روح نکل جائے تو بندہ روح کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، روح کے بغیر بندہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے سبحان الذی اسری بولا اور پھر بھی عبدہ ہی بولا، دو باتیں دلیل کے ساتھ زور دے کر کے کہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گئے، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلی تک گئے، تو جسم اور روح کے ساتھ گئے، صرف روح نہیں گئی۔ خواب نہیں دیکھا، یہ خواب کی باتیں نہیں ہیں، خواب ہر انسان دیکھتا ہے۔ لوگ خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کوئی خواب میں امریکہ گھوم رہا ہے، کوئی خواب میں عمرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی خواب میں حج کر رہا ہے، کوئی خواب میں بادشاہ بنا ہوتا ہے، کوئی کئی خواب، لیکن خواب کی حق کو آپ حقیقت نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ خواب کی حالت ہوتی جس طرح کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعہ معراج کو کفار کے سامنے بیان کیا، اس واقعہ کو سن کر کافر تلملا اٹھے، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا تبصر اڑایا، آپ کا ٹھٹھا کیا، پریشان ہو گئے، کیوں آپ کا تبصر اڑایا، آپ کا مذاق کیوں اڑایا؟ وہ مکہ کے کافر کہہ سکتے تھے کہ جی یہ تو خواب و خیال کی بات، کہہ سکتے تھے کہ جی یہ تو خواب ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں۔
آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا تبصر کیا، ٹھٹھا کیا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے یہ سفر کیا، میں نے یہ سیر کی، میں ہو کے آیا اور حالت بیداری میں ہو کے آیا۔ کفار نے آپ کے حالت بیداری کا مذاق اڑایا، آپ کا تبصر، آپ کا ٹھٹھا طنز کیے، آپ کی حالت بیداری میں سفر کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا جی؟ کئی مہینوں کا سفر ایک رات کے اندر طے ہو جائے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ بندہ مسجد اقصیٰ سے جائے اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے، جنت بھی دیکھ کے آئے، جہنم بھی دیکھ کے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو اعتراض آپ کے بیان پہ نہیں، کافروں کو اعتراض حالت بیداری پر تھا۔ اور آج بھی نام نہاد یہ دانشور، یہ مذہبی اسکالر بنے پھرتے ہیں، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں اللہ کے رسول کی حالت بیداری پر۔ کفار نے بھی اعتراض کیا حالت بیداری پر، اور آج کا یہ مفکر اور دانشور، یہ نام نہاد مذہبی اسکالر آج بھی اعتراض کرتا ہے حالت بیداری پر کہ جی حالت بیداری میں نہیں ہوا۔ اگر خواب تھا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصدیق کیوں کروا رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے ایک شخص کہتا ہے میں رات ہی چلا، مکہ سے چلا، مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ایک شخص کہتا ہے میں وہاں سے چلا، ساتوں آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، پھر اس سے آگے میں گیا، پھر میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ ابو بکر بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور بتاؤ تو صحیح یہ باتیں کرتا کون ہے؟ کہنے لگے تمہارا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کفار کی سنی، تصدیق کے لیے آقا کے پاس نہیں گئے، پوچھنے کے لیے آقا کے پاس نہیں آئے، سوال کرنے کے لیے آقا کے پاس نہیں آئے، کہا لوگو میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں، میرے محمد جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، میں تو اس سے بڑی ان کی بات کو تسلیم کیے بیٹھا ہوں جو فرماتے ہیں کہ مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا اور پھر آسمانوں کی سیر کرنا یہ چھوٹی بات ہے۔ ابو بکر اس سے بڑی بات کو تسلیم کیے بیٹھا ہے، قبول کیے بیٹھا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ آسمان سے ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ان کو وحی دے کے کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت صدیق، انت صدیق۔ یہ حالت بیداری کی تصدیق ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور اس تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا۔ اگر یہ حالت بیداری نہ ہوتی، جسم کے ساتھ آپ کا سفر نہ ہوتا، ابو بکر کی تصدیق نہ ہوتی، ابو بکر صدیق نہ ہوتا۔ صدیق کی صداقت مہر لگ گئی اس بات پر، اور پھر ایک ہی رات میں ہو کے آئے۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات رب ذوالجلال نے روح کے احکام کو جسم پر لاگو کر دیا، روح کے احکام کو جسم پر طاری کر دیا کہ روح جو دنوں کا سفر ہے وہ لمحوں میں طے کرتی ہے، اور اس رات اللہ نے جسم پر روح کے احکامات کو طاری کر دیا، وہ لمحوں میں سفر ہوتا ہے۔ اور پھر لمحوں میں سفر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے،
انہوں نے آ کر ایک دوسرے سے بات کی، کہنے لگے ان دو شخصوں کے یہ بیچ والا شخص ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عزت والا ہے، سب سے بزرگی والا ہے، سب سے عظمت والا ہے، سب سے شان والا ہے، سب سے بلندی والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے سے میرے دل کو نکالا، زمزم سے میرے دل کو دھویا، اور پھر میرا سینہ ایمان اور حکمت سے بھر کے پھر اس میں دل رکھ کے اس کو دوبارہ سی دیا، اور میرے لیے ایک سواری لے کر کے آئے جو گدھے سے تھوڑی سی بڑی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق برق سے ہے، اور برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ یہ بجلی کی چمک، بجلی کی رفتار، یہ بجلی یہاں سے بٹن آن کریں تو کتنی دیر میں یہ کراچی پہنچے گی؟ لمحوں میں۔ اس بجلی کے اندر جس کو یہ برق ہے اور وہ براق ہے، اس کی سپیڈ اتنی، اس کی رفتار اتنی، تو جو اللہ نے جس کو براق بنایا اس کی رفتار کتنی؟ اس کی رفتار آقا فرماتے ہیں جہاں پر میری نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم جاتا تھا، اور اتنی رفتار، اس رفتار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ اور پھر آج کی سائنس کہتی ہے ایسے طیارے موجود ہیں سپر سونک، جو انسان کی آواز سے بھی تیز چلتے ہیں، انسان کی آواز سے بھی تیز چلتے ہیں۔ اب بتائیں میری آواز سپیکر کھول دیں یا یہاں سے باہر تک کتنی دیر میں جائے گی؟ وہ طیارہ اس سے بھی تیز جائے گی۔ آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار کے اندر چلنے والے طیارے موجود ہیں، ان کی رفتار پہ یقین ہے، اور براق کی رفتار پر یقین کیوں نہیں؟ براق کی رفتار پہ شک کیوں ہے؟ اور پھر آج کے اس سائنسی دور کے اندر، ٹیکنالوجی کے دور کے اندر انسان نے نوری رفتار کو ماپ لیا، وہ نوری رفتار کو جان چکا ہے۔ اور پھر پہلے فیکس کے ذریعے ہوتا تھا کہ آپ ادھر سے کاغذ ڈالیں اور امریکہ کے اندر وہ لکھا ہوا باہر آ جائے۔ آج یہاں پر بیٹھا شخص جو پیغام ٹی وی کے چینل پہ بولتا ہے، اسی لمحے، اسی ٹائم پوری دنیا کے اندر اس کی آواز کو سنا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی حرکات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی سکنات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی گفتگو کو سنا جاتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں پیغام ٹی وی، یہاں سے ہم بٹن آن کریں نا مرکز 106 راوی روڈ سے پیغام ٹی وی کا، تو دنیا کے 65 ملکوں میں، دنیا کے 65 ملکوں میں ایک ہی لمحے، ایک ہی وقت وہ پوری دنیا کے سامنے جا رہا ہوں۔ آج کے اس سائنسی دور نے، اس ترقی یافتہ دور نے، اس ٹیکنالوجی کے دور نے میرے آقا کے واقعہ معراج کو سچ ثابت کر دیا، تصدیق کر دی۔ سائنس کے اندر اگر اس لمحے میں ایک انسان اتنی رفتار کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، اس کی حرکات و سکنات نوٹ کی جا سکتی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لمحوں کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر پر کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ سائنس کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، جو آج سے 100 سال پہلے تھا، جو آج چیزیں ہیں وہ 100 سال پہلے نہیں تھی، جو 200 سال پہلے نہیں تھی، 1000 سال پہلے نہیں تھی۔ آج انسان ہوا میں اڑتا ہے، فضا میں سفر کرتا ہے، کراچی جائیں، اسلام آباد جائیں، بائی ایئر، دنیا کے جن ملکوں میں جائیں، انسان ہوا کے اندر، فضا کے اندر سفر کر رہا ہے اور اڑ رہا ہے۔ 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ نے، اس معراج نے ثابت کر دیا کہ انسان فضا میں جا سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، اور ہوا کے اندر انسان سفر کر سکتا ہے۔ یہ سائنس کی ایجاد بات کی، ٹیکنالوجی کی ایجاد بات کی، یہ طیارے ایجاد بات کے، یہ راکٹ ایجاد بات کے، یہ میزائل ایجاد ہوئے بات کے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کا سفر یہ بتاتا ہے، سائنس کو ثابت کرتا ہے کہ انسان فضا کے اندر بھی اڑ سکتا ہے، ہوا کے اندر بھی انسان سفر کر سکتا ہے۔ آج کے اڑتے ہوئے انسانوں کے
آپ پر اس پر یقین ہے اور اللہ کے رسول کے روح مال جسم کے ساتھ جانے پر اعتراض ہے۔ کیسی دانشوری ہے تمہاری؟ اور پھر رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب اس کو پھینکا جائے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے، قسم ہے ستارے کی جب وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اللہ ستاروں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، اجرام فلکی کے اندر یہ ایک طاقتور اور مضبوط ترین چیز ہے۔ اجرام فلکی کے اندر اگر اتنی مضبوط اور بھاری چیزیں حرکت کر سکتی ہیں تو ہوا فضا خلا کے اندر ایک انسان بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ نے قسم کس بات کی کھائی ہے؟ ستاروں کی قسم کھائی ہے، ستاروں کے پھینکے جانے کی، ان کے گر پڑنے کی، ان کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی۔ اور پھر یہ واقعہ نہ صرف تصدیق کرتا ہے بلکہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا۔ اور جو یہ بات کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج خواب میں ہوا، وہ خواب و خیال میں رہتا ہے، اس کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ خواب و خیال میں رہتا ہے۔ اور پھر سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ واقعہ، یہ الفاظ، ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اگلے دن اٹھے تو کفار نے کہا سناؤ جی کوئی نئی بات، سناؤ جی، تنزیہ روز پوچھتے، سناؤ جی کوئی نئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی بیان کرتے، قرآن سناتے جو آتا، تو اس دن بھی انہوں نے کہا سناؤ جی کوئی نئی بات۔ آپ نے فرمایا میں رات یہ ہوا میرے ساتھ، میں حتیم میں سویا ہوا تھا، اس طرح ہوا، میں سواری پہ سوار ہو کے پھر وہاں مسجد اقصیٰ میں گیا، پھر وہاں نمازیں پڑھائی، میں وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ گیا، سدرۃ المنتہا سے پھر میں عرش معلیٰ تک گیا۔ ابو جہل نے یہ بات سنی، دہائی دینے لگ گیا۔ مکہ کے سارے قبائل لوگوں کو نام لے لے کے بلایا، پکارا، تم بھی آ جاؤ، فلاں تم بھی آ جاؤ، دیکھو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ مجنون، یہ دیوانہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ جو بات جس کا عقل کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ابو جہل بھی کہے روح مال جسم کے ساتھ آپ کا جانا عقل کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اور غامدی بھی یہ بات کہے تو دونوں کے اندر فرق کوئی نہیں، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، نہ غامدی میں فرق ہے نہ ابو جہل کے اندر فرق اتنا، وہ اسلام کا اعلانیہ دشمن تھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا جی آپ پھر بتائیں ذرا بات، کیا بات آپ بتا رہے تھے؟ ذرا اپنے سفر کی رودات تو سنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ پھر بیان کیا۔ جب واقعہ بیان کیا، ایک شخص کہنے لگا کہ اپنی کوئی بات ذرا دلیل کے طور پر تو پیش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں واپس آ رہا تھا میں نے راستے کے اندر تمہارا ایک قافلہ دیکھا جو سفر کر کے وہاں آ رہا تھا، اور پھر مجھے پیاس لگی، میں رکا، ان کے فلاں جگہ پر ایک برتن میں ڈھکا ہوا تھا، اس سے میں نے پانی نکالا اور پانی پیا میرے پیالے سے، اور پھر میں نے برتن وہاں پر رکھا، میرے جانے سے وہاں پر ایک اونٹ بدکا، وہ بھاگا، جب اونٹ بھاگا آگے جا کے گر پڑا، گرنے سے اس اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو انکاری ہیں، جو منکر ہیں، فوراً کہنے لگے چلو دیکھیں تو صحیح وہ قافلہ کہاں آ رہا ہے، قافلہ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ایک طرف انکار کر رہے ہیں مکہ کے کافر، دوسری طرف تردد کر رہے ہیں، تردد بھی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو، بھاگے بھاگے مکہ سے باہر گئے، کیا دیکھتے ہیں ایک قافلہ آ رہا ہے، قافلے والوں سے پوچھتے ہیں، قافلے والے بتاؤ تو صحیح تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے وہی بتایا جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ پھر ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تمہارا اونٹ بھاگا تھا، تمہارا اونٹ کی ٹانگ ٹوٹی تھی، تمہارے برتنوں کے ساتھ یہ ہوا۔ قافلے والے تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہم آ رہے تھے، صبح اٹھے، ہم نے وہ ڈھکا ہوا برتن وہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، اور پھر ہم نے دیکھا ہمارا پانی بھی کم تھا، ہم نے دیکھا ہمارا رات اونٹ بدک کے بھاگا اور بھاگنے سے اس اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے۔ اور پھر دوسری تصدیق کیسے ہوئی؟ ایک اور وہاں سیانہ موجود تھا نا، بڑا دانشور،
سکالر ایک اور غامدی وہاں پر موجود تھا. کہنے لگا اچھا آپ مسجد اقصی گئے, آپ بیت المقدس گئے, آپ نے نماز پڑھائی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے پڑھائی. اچھا یہ تو بتائیں بیت اللہ کے دروازے کتنے تھے, بیت اللہ کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ آقا فرماتے ہیں میں بیت المقدس میں گیا تو بیت المقدس کی کھڑکیاں اور دروازوں کو اس نے سوال کیا کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے, اس کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ میں نے تو گنی نہیں, میں نے تو شمار نہیں کی. میں گیا, میں نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے میں نے اگلا سفر شروع کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذرا تھوڑی سی مجھے گھبراہٹ ہوئی, رب ذوالجلال کی رحمت عرش پہ جوش میں آئی. فرمایا جبریل جی رب جلیل پردے ہٹا دو, مسجد اقصی کو بیت المقدس کو میرے محبوب کے سامنے کر دو. سارے پردے ہٹ گئے. آقا فرماتے ہیں بیت المقدس میرے سامنے آ گیا. وہ سوال کرتے گئے, میں کھڑکیاں اور دروازے گن گن کے بتاتا چلا گیا. دوسری دلیل اور تیسری دلیل, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا, کیسر روم کے دربار میں اپنی دعوت دی. کیسر نے کہا بلاؤ کو مکہ سے وفد آیا ہو. وہاں پر وفد موجود تھا جناب ابو سفیان کی قیادت میں. ابو سفیان سردار وفد سوال کیا, مختلف سوال کیے. ایک سوال کرتا ہے روم کا بادشاہ کیسر کہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا کیا اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں جھوٹ تو آپ نے کبھی نہیں بولا تھا, ساری دنیا آپ کے صادق ہونے پر, آپ کے امین ہونے پر متفق تھی. لیکن یہاں پر میں نے پھر ایک بات کی کہ چلو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ جھوٹے ہیں, آپ نے جھوٹ بولا, جھوٹ کی دلیل کوئی نہیں تھی. میں نے آپ کا واقعہ معراج بیان کر دیا. میں نے کہا یہ ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں, اس طرح کا واقعہ انہوں نے بیان کیا. ابو سفیان روم کے بادشاہ کے دربار کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہاں سے فوراً ایک پادری اٹھ کے کھڑا ہوا. پادری کہتا ہے بادشاہ سلامت پہلے میری یہ بات سن لیجئے, یہ جو شخص بیان نے بات کی ہے, یہ جو واقعہ بیان کیا ہے, جس دن کا بیان کیا, جس مہینے کا بیان کیا, جس سال کا بیان کیا, میں اس وقت مسجد اقصی کے اندر موجود تھا. رات کے وقت ہم روزانہ مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر کے جاتے, لیکن ایک دروازہ اس رات ہم سے بند نہیں ہوا. ہم نے لوگوں کو بلایا, لوگ دھکا لگاتے رہے, دروازہ بند نہیں ہوا. ہم نے کاریگروں کو بلایا, کاریگروں سے دروازہ بند نہیں ہوا. ایسے تھا جیسے کسی نے اس دروازے پر پہاڑ رکھ دیا ہو, دروازہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. مسجد اقصی کا دروازہ ساری رات کھلا رہا. ہم نے کہا صبح بند کر دیں گے, صبح اس کو ٹھیک کروائیں گے. صبح ہوئی, بادشاہ سلامت ہم نے دیکھا, ہمیں ایسے لگا جہاں پر یہاں پر بہت نیک بندے آئے, ساری رات کو عبادت کرتے رہے. بادشاہ سلامت میں نے دیکھا مسجد اقصی کے باہر ایک پتھر پڑا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا اس پتھر کے ساتھ کسی جانور کو باندھا گیا. پادری تصدیق کر رہا ہے, پادری دلیل دے رہا ہے, اور کیسر روم کے بادشاہ کے دربار کے اندر یہ تردد, یہ ہچکچاہٹ. کہتے ہیں جی کہ جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوئی. جسم کے ساتھ معراج کیوں نہیں ہوئی؟ وہ معراج ہی کیا جو جسم کے ساتھ نہیں. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ جانا, سدرۃ المنتہا پہ وہاں سے عرش معلی تک جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کا سردار نوری, اس کا تعلق نوری مخلوق کے ساتھ. یاد رکھو جہاں پر نوری کی انتہا ہوئی وہاں سے بشر کی عظمتوں کی ابتدا ہوئی. وہاں سے بشر کے عظمتوں کی, رفعتوں کی, شان کی, بلندیوں کی, وہاں سے بشر کی ابتدا ہوئی اور انتہا اتنی ہوئی میرے آقا سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے گئے. ساتوں آسمانوں سے اوپر, زمین سے اوپر, ہوا سے اوپر, فضا سے اوپر, خلا سے اوپر, سورج سے اوپر, چاند سے اوپر, ستاروں سے اوپر, ساری کائنات سے آقا بلند ہے. ساری کائنات, انبیاء, رسل, نظام کائنات, نظام اجرام فلکی, پوری کائنات کا نظام اللہ کے رسول کے قدموں کے نیچے ہے. وہاں سے بلند اگر کوئی تھا تو عرش پہ رب تھا, عرش پہ رب تھا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابی سوال کرتے ہیں، حضرت عائشہ خود سوال کرتی ہیں پہلے، آقا آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا عائشہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ بات کی نہیں دیکھا، اور قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس کا احاطہ کر سکے، اور وہ ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے اللہ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جنت دیکھی، جنت کی مٹی کستوری کی، موتیوں کے درخت، موتیوں کا فرش، موتیوں کی گھاس، اور میں نے سدرۃ المنتہا سے دیکھا نہر سلسبیل نکلی ہوئی ہے، اور نہر سلسبیل سے آگے پھر دو نہریں ہیں، ایک کا نام نہر رحمت ہے، ایک کا نام نہر کوثر ہے۔ مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا، فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اتنا لذیذ پانی میں نے پیا۔ میں نے پھر پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کس نہر کا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا یہ نہر کوثر کا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جنت میں بھینی بھینی خوشبو محسوس کی، تو میں نے پوچھا جبریل یہ اتنی پیاری خوشبو بھینی بھینی کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا یہ ماشطہ کے محل کی خوشبو ہے، ماشطہ کے محل کی خوشبو۔ ماشطہ کون؟ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، کنگھی نیچے گر پڑی، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ کس کا نام لیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے رب تو میرا باپ ہے۔ اس نے کہا تیرا باپ رب نہیں، رب وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، پکڑو گرفتار کرو۔ گرفتار کیا گیا، اس عورت کو کہا کہ ایک دیگ چڑھائی جائے، اس کے اندر تیل کو ابالا جائے، اور ابلتے ہوئے تیل میں اس کے بچوں کو پھینک دیا جائے۔ کہا یا اسلام چھوڑ دو، رب کی ربوبیت پہ ایمان چھوڑ دو، ورنہ تمہارے بچوں کو دہکتے ہوئے اس تیل کے اندر پھینکا جائے گا۔ ایک بچے کو پھینکا، اس کے اندر استقامت رہی، دوسرے بچوں کو پھینکا، اس عورت نے برداشت کیا، تیسرے بچوں کو پھینکا، عورت کا ایمان نہیں ڈولا۔ جب دودھ پیتا ہوا بچہ اس کی گود سے کھینچ کے پکڑ کے پھینکنے لگے، اس عورت کی چیخیں نکل گئی۔ اس عورت کی استقامت اور اس کے استقلال کا بہت بڑا امتحان آیا۔ رب نے اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان عطا کر دی۔ وہ دودھ پیتا بچہ بول کے کہتا ہے اماں غم نہ کرنا، میں نے دیکھ لیا جہاں اس دیگ سے ہو کر سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے۔ آقا یہ اس ماشطہ کے محل کی خوشبو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جہنم کو دیکھا، جہنم میں دیکھا کہ بڑے بڑے ہونٹ ہیں، بڑی بڑی زبانیں، فرشتے کاٹ رہے ہیں، کاٹتے ہیں وہ پھر بڑھ جاتے ہیں، کاٹتے پھر آقا فرماتے ہیں یہ کون ہے بدقسمت اور بدبخت لوگ؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، یہ واعظ ہیں جو لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرتے تھے، جو لڑاتے تھے، جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے، نئی نئی ایجادات کرتے، اپنے حلوے کے لیے، اپنے قورمے کے لیے، اور اپنے بریانی اور پلاؤ کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ خوشبو والی ہنڈیاں پک رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس خوشبو والی اور بہترین پکوان کو چھوڑ کے گلے سڑے اور گندے کھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہ ہے جو اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کے حرام عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ وہ۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کی فضا میں عورتیں معلق، ان کے سینوں میں کانٹے، بڑے بڑے کانٹے چبو کے ہوا کے اندر ان کو معلق کیا گیا، اور ان کو مختلف سزائیں دی جا رہی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان کو اتنی بری اور اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کی اولادیں لے آتی ہیں، اپنے خامد کی موجودگی میں دوسروں کے ساتھ حرام کاری کرنے والی، یہ وہ عورتیں
جو کہتی تھی میرا جسم میری مرضی، لو مزے جہنم کے، یہاں پر تمہارا جسم تمہاری مرضی، قیامت کے دن رب کی مرضی، قیامت کے دن احکم الحاکمین کی مرضی۔ اور عورت مرد کے نام پر فحاشی پھیلانے والوں، عورت مرد کے نام پر بے حیائی فروغ دینے والوں، اللہ کے رسول ایسے بے حیا اور فحش لوگوں کو جہنم کے اندر دہتا ہوا دیکھ کے آئے۔ آج بھی یہ لوگ باز آ جائیں، بندے بن جائیں، کہتے ہیں جی 8 مارچ کو عورت مارچ ہوگا، عورت کی آزادی کے لیے۔ عورت آزاد نہیں ہے، عورت آزاد نہیں ہے۔ عورت کو تم نے محکوم بنایا ہے، عورت کو تم نے غلام بنایا ہے۔ عورت کو آزادی اسلام نے دی، عورت کو عزت اسلام نے دی، عورت کو مقام اسلام نے دیا۔ تم نے عورت کو بکاؤ مال بنایا، تم نے عورت کو منڈی کمال بنایا، تم نے عورت کو اشتہار کی زینت بنایا۔ اگر عورت کو عزت اور عصمت عطا کی تو صرف اور صرف اسلام نے عطا کی۔ تم کہتے جی عورت آزاد نہیں ہے، پابندیاں تو تم لگاتے ہو کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک لڑکی 18 سال سے کم عمر میں بالغ ہوتی ہے، اس کے جسم کی ضرورت ہے تو حلال طریقوں سے نکاح کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک عورت کی ضرورت ہے تو تم پابندی کیوں لاتے ہو؟ تم عورتوں کی آزادی کو چھیننے والے ہو، عورتوں کی آزادی کو غصب تم کرنے والے ہو، آزادی کے نام پر تم ان کی عزتوں کو لوٹنے والے ڈاکو ہو۔ انشاءاللہ 8 مارچ 2 بجے مرکزی جمعیت اہل حدیث پریس کلب لاہور کے باہر انشاءاللہ ہم حیا مارچ کریں گے۔ اب دنیا کو بتائیں گے عورت کی آبرو حیا کے ساتھ ہے، عورت کی عزت حیا کے ساتھ ہے، عورت کا تقدس حیا کے ساتھ ہے، عورت کی بقا حیات کے ساتھ ہے۔ جس میں حیا نہیں وہ عورت ہی نہیں۔ تمام حضرات 8 مارچ کو منگل والے دن 2 بجے پریس کلب پہنچے، دنیا کو بتائیں گے۔ یہ انہوں نے پچھلے سال ڈرامہ کیا اور استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی، عورت مارچ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کی گئی، آپ کا مذاق اڑایا گیا۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال گزرنے کے باوجود ان کے اوپر جو ہم نے FIR کٹوانے کے لیے درخواستیں دی، آج تک مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اس مرتبہ بھی اگر کسی نے حضرت عائشہ کی توہین کی، اس مرتبہ بھی اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، رب کبریا کی قسم ادھار نہیں کریں گے، نقد انشاءاللہ ہوگا۔ اور 8 مارچ کو یہ ناموس رسالت کے پروانے، آقا کے دیوانے 2 بجے انشاءاللہ پریس کلب کے باہر ہم موجود ہوں گے، حیا مارچ کریں گے۔ کسی کو بھی صحابہ اکرام سے، ازواج مطہرات کی ناموس سے اور ناموس رسالت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔